إيه شهر الخير يا أعظم شهري بہت سارے اس رات کے بہت سارے فضائل اور اس رات کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ قرآن پاک جو اللہ کا کلام ہے، جو سب سے مقدس اور بابرکت کتاب ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس مبارک رات میں اتارا ہے، اس قدر و منزلت والی رات میں اتارا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں، شب قدر میں اتارا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس کو بابرکت رات میں اتارا ہے، برکت والی رات میں اتارا ہے۔ تو سب سے پہلی خصوصیت یا فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ دوسری خصوصیت اور فضیلت کیا ہے؟ دوسری خصوصیت اور فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں نیک عمل اور عبادت کرنا 1000 مہینوں کے عمل اور عبادت سے بہتر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ کے اندر جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کا ذکر کیا، اس میں یہ بھی فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اہل علم نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں عمل کرنا، عبادت کرنا 1000 مہینوں کے عمل اور عبادت سے بہتر ہے۔ تو یہ دوسری خصوصیت ہے کہ اس میں نیک عمل کرنا اور عبادت کرنا 1000 مہینوں کی نیک عمل اور عبادت سے بہتر ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور خاص کر جبریل امین تشریف لاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ میں اس بات کا بھی تذکرہ کیا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس رات میں فرشتے اترتے ہیں اور روح امین یعنی جبریل علیہ السلام اس رات میں تشریف لاتے ہیں، اس رات میں نازل ہوتے ہیں۔ تو یہ تیسری خصوصیت یا تیسری فضیلت ہے۔ چوتھی خصوصیت اس رات کی یا چوتھی فضیلت یہ ہے کہ یہ رات پوری کی پوری سلامتی والی رات ہوتی ہے۔ کس چیز سے سلامتی؟ فتنہ و فساد سے سلامتی، ہر قسم کے شر اور برائی سے سلامتی والی یہ رات ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ میں اس بات کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ رات شروع سے لے کر کے آخر تک سلامتی والی رات ہوتی ہے۔ مغرب سے لے کر کے، سورج ڈوبنے سے لے کر کے اور طلوع فجر تک یہ پوری رات سلامتی والی رات ہوتی ہے، اور یہ پوری رات لیلۃ القدر یا شب قدر ہوتی ہے۔ کچھ لوگ رات کے کچھ حصے کو یا رات کے مخصوص اور متعین حصے کو شب قدر سمجھتے ہیں، یا اسی میں صرف عبادت اور قیام کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایسا ہی نہیں، یہ پوری رات پر شب قدر کا اطلاق ہوتا ہے، سورج ڈوبنے سے لے کر کے طلوع فجر تک۔ تو یہ چوتھی خصوصیت ہے کہ یہ رات پوری کی پوری رات سلامتی والی رات ہوتی ہے، شر سے، برائی سے، فتنہ و فساد سے سلامتی والی رات ہوتی ہے۔ پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ جو اس رات میں قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی نیت سے، تو اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، تو اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ چھٹی خصوصیت یا چھٹی فضیلت اس رات کی یہ ہے کہ جو شخص اس رات کی بھلائی اور خیر سے محروم ہو گیا، یا جو شخص اس رات کی بھلائی اور خیر سے محروم رہ جائے، وہ سب سے بڑا بدنصیب آدمی ہے، جیسا کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حرم خیرہ فقد حرم، کہ جو آدمی اس کی بھلائی سے محروم رہ جائے وہ محروم ہے، وہ بدنصیب ہے۔ تو یہ چھٹی خصوصیت ہے۔ ساتویں خصوصیت یا ساتویں فضیلت اس رات کی یہ ہے کہ اس رات کے مقام اور مرتبے کے مد نظر یا اس رات کی فضیلت اور خصوصیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورہ نازل فرمائی، سورہ قدر کے نام سے۔ اس رات کی قدر و منزلت کے بارے میں، اس رات کے مقام اور مرتبے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پوری ایک مکمل قرآن پاک کے اندر ایک مکمل سورہ نازل فرمائی، سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر الی آخر الآیات۔ اور آٹھویں خصوصیت، آٹھویں فضیلت اس رات کی یہ ہے کہ اس رات میں آنے والے سال کا فیصلہ کیا جاتا ہے، یعنی آنے والے سال میں کیا چیزیں ہوں گی، کیا امور ہوں گے، سب کا فیصلہ ہوتا ہے۔ عمر کا فیصلہ ہوتا ہے، انسان کی عمر کا فیصلہ ہوتا ہے، رزق کا فیصلہ ہوتا ہے، نیک بختی کا فیصلہ ہوتا ہے، بدبختی کا فیصلہ ہوتا ہے، اور ساری تمام ان امور کا فیصلہ ہوتا ہے جو ایک آئندہ ایک سال میں رونما ہونے والے ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان میں اس کا ذکر کیا ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں
ہر حکمت والے امر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو یہ 8ویں خصوصیت یا اس رات کی 8ویں فضیلت ہے کہ اس رات میں آنے والے سال کے تمام امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ 9ویں خصوصیت یہ ہے یا 9ویں فضیلت اس رات کی یہ ہے کہ یہ لیلۃ القدر یا شب قدر یہ امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہے، یعنی پچھلی امتوں کو یہ رات عطا نہیں کی گئی تھی، یہ رات صرف اور صرف امت محمدیہ کو عطا کی گئی ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے اور یہ امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہے۔ اور 10ویں فضیلت اور 10ویں خصوصیت یہ ہے کہ یہ رات قیامت تک باقی رہنے والی ہے، یعنی یہ رات اٹھائی نہیں جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ سالوں کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد یہ رات اٹھا لی جائے گی یا کچھ زمانے کے بعد یہ رات اٹھا لی جائے گی، نہیں، یہ رات قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ تو یہ شب قدر یا لیلۃ القدر کی یہ خصوصیات ہیں یا اس رات کے یہ فضائل اور برکات ہیں جو تقریباً بہت زیادہ ہیں، لیکن میں نے آپ کے سامنے 10 خصوصیات کا تذکرہ کیا یا 10 فضائل کا تذکرہ کیا۔